جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میرا نام تاج محمد ہے. میں 1978 میں کراٹے میں داخلہ لیا ہے. مارشل آرٹس میں کراٹے کا میں اسٹوڈنٹ رہا. پھر 1983 میں ماسٹر او ینتاک جو بلیک بیلٹ 7 ڈان تھے کوریا کے، وہ انہوں نے پورے پاکستان میں ایک سلیکشن کی، ایک ٹیموں کی، جو انہوں نے 4 بندے جو تھے وہ بلوچستان سے سلیکٹ ہوئے تائیکوانڈو کے لیے. 4 بندے انہوں نے کھلاڑی جو ہے وہ پنجاب سے سلیکٹ کیے. کے پی سے ہم 2 سلیکٹ ہوئے، لیکن خوش نصیبی میری تھی کہ میں کیمپ کے لیے مجھے سلیکٹ کر دیا گیا، اور ایک کراچی سے شاہد ریان. ہم 10 بندوں نے کورین ماسٹر او ینتاک سے 1 مہینے 4 دن کی ٹریننگ لی، جس میں مجھے خیبر پختونخوا کے لیے، اس وقت میں بلو بیلٹ تھا، ایز اے کوچ نامزد ہوا 1984 میں. پھر میں یہاں پر آ کر میں نے پہلا کلب 5 جنوری 1984 میں کامرس کالج ہاسٹل دلزاق، واقعہ دلزاق روڈ پر میں نے کھولا، کیونکہ میں اس وقت کامرس کالج کا میں اسٹوڈنٹ بھی رہا تھا اس لیے. پھر اس کے بعد 1985 میں نے بلیک بیلٹ فرسٹ ڈان کی کوریا سے، ورلڈ تائیکوانڈو فیڈریشن سے. اور اس کے بعد پھر میں لگاتار خیبر پختونخوا میں کوریا گیمز کو فروغ کے لیے میں نے کام کیے. آج آپ کو جو خیبر پختونخوا میں جتنے بھی تائیکوانڈو کے اسٹوڈنٹ نظر آ رہے ہیں، ان کے جتنے بھی سینئر ہیں الحمدللہ میرے شاگرد رہے ہیں. اور یہ خیبر پختونخوا میں تائیکوانڈو پھیلانے کا جو اللہ نے ذریعہ بنایا تھا وہ میں تھا. جی تائیکوانڈو جو ہے وہ 3 لفظوں کا مجموعہ ہے، تائک، وان اور ڈو. تائک کہتے ہیں کک کو، وان کہتے ہیں پنچ کو، اور ڈو کہتے ہیں راستے کو، یعنی کک پنچ کا راستہ. اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا راستہ کون سا ہونا چاہیے؟ آپ کا دشمن ہونا چاہیے. اس کے 6 رہنما اصول ہیں. پہلا ہے وطن سے محبت، والدین کی اطاعت، آقا کی اطاعت، دوستوں سے خلوص، جنگ میں پیٹ نہ دکھانا، اصل دشمن کا تعین. یہ کورین گیمز ہے جو 2000 سال قبل مسیح شروع ہوا تھا. کوریا کو پہلے پیرسولا کہتے تھے، یہ جزیرہ نما کوریا اس کو کہتے تھے. تو یہ فن تیکوان سے نکلا ہوا ہے تائیکوانڈو، اور اس کے بانی ہے ماسٹر وانگ کانگ، جو 1948 میں اس کو جدید شکل دی گئی ہے تائیکوانڈو کو. پہلے یہ فن حرب کا حصہ تھا، جنگی بنیادوں پر یہ کھیلا جاتا تھا. بعد میں 1948 میں اس میں کچھ ترمیمات کر کے اس کو کھیلوں کے زمرے میں لے آئے تاکہ یہ ایک کھیل کا وہ ہو. دوسری بات یہ کہ دوسرے مارشل آرٹس کی نسبت اس میں تیزی زیادہ ہے. اس میں 95% ککس ہیں اور 5% پنچ ہیں، جبکہ دوسرے مارشل آرٹس میں 50% پنچ ہے اور 50% ککس ہیں. اس لیے یہ منفرد ہے. اور اس کے علاوہ یہ ورلڈ کے 210 ملکوں میں کھیلی جاتی ہے، اور یہ دنیا کی سب سے پہلے اولمپک گیم بنی تھی مارشل آرٹس میں. اور پاکستان میں 1974 میں اس کو جو ہے نا متعارف کیا گیا، اور 1984 میں اس کو اولمپک میں شامل کیا گیا. یہ جس میں خوش نصیبی ہے کہ جو پہلی مرتبہ 1984 میں پاکستان اولمپک کے گیم فیصل آباد میں آیو اسٹیڈیم میں ہوئے تھے، اس میں بھی موجود تھا. اللہ نے یہ اعزاز مجھے بھی دیا ہے. یہ سرکاری سطح پر پاکستان اولمپک گیمز میں یہ شامل ہے. مجھے بڑے افسوس سے یہ بات کرنی ہے کہ مارشل آرٹس میں آج کل رنگوں کی دوڑ ہے. بس آپ پیسے دیں اور رنگ خریدیں اور بس بلیک بیلٹ باندھ لیں، بھلے آپ کو کچھ نہیں آتا. ایسے بھی لوگ ہیں کہ ورثے میں ان کو یہ ملا ہوا ہے، نہ استاد کا ان کا پتہ ہے کہ استاد کون ہے، پوچھو ان سے. استاد کا بھی ان کو پتہ نہیں. باپ 5 ڈان ہے اور بیٹا جو ہے 4 ڈان ہے، اور نواسا جو ہے وہ 3rd ڈان ہے. اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ٹیکنیکل لینگویج میں آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ کوئی ویریفیکیشن بھی نہیں ہے. اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ گراؤنڈ میں آ جائیں، کوئی کہتا ہے جی جدید تائیکوانڈو ہے، کوئی کہتا ہے اولڈ تائیکوانڈو ہے. کوئی جدید کوئی اولڈ نہیں ہے. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آ کر بیٹھ جائے کہ جدید کون سی ہے اور وہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہاتھ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ ہی کہتے ہیں نا. اس کو آپ اگر جدید لینگویج میں بھی آئے تو آپ اس کو کچھ اور تو نہیں کہہ سکتے، ہاتھ ہی کہتے ہیں نا. اسی طرح بیسک ٹیکنیک جتنے بھی ہیں ان کے نام کورین لینگویج میں وہی ہے. اب ٹائیگاک سے جس کو ہم پونزے بھی کہتے ہیں وہ بھی وہ سیم ہے. ورلڈ میں میرے مطلب ہے ورلڈ کے میں نے کمپیریزن کی ہے. آج سے 24 سال پہلے جو میں نے سیکھے ہوئے تھے وہی 24 سال بعد بھی وہی چیز ہے. تو اس میں اولڈ اور نیو کی کیا ہے؟ ہاں اولڈ اور نیو میں یہ ہے کہ پہلے آپ بہت مطلب محنت کرتے تھے، محنت سے یہ بلیک بیلٹ وغیرہ تھے. آج آپ گھر میں بیٹھے بلیک بیلٹ لے لیتے ہیں پیسوں سے. اس لیے اس گیم کی قدر نہیں ہے، اور بس یہ جو ہے نا کاروبار بن چکا ہے. اس طرح تھا کہ 1996 میں جب میں نے اس کی بنیاد رکھی رساکشی کی بھی، بس انفارچونیٹلی میں معاش کی وجہ سے کچھ میرے گھریلو حالات ایسے تھے کہ مجھے دبئی جانا پڑا.
تو میں دبئی چلا گیا, جس سے میرا گیم تھوڑا سا ڈسٹرب بھی ہوا, نہ کنٹینیو بھی نہ رکھ سکا. تقریباً 2007 میں میں واپس آیا. اس کے بعد کہ جب میرے معاشی حالات ٹھیک ہو گئے تو میں واپس اپنے وطن آیا. پھر میں نے یہاں دیکھا تو یہاں پر ماما چاچا کی وہ تھی دوڑ تھی, تو یہاں پر ہماری جگہ نہیں بن سکتی تھی. لیکن چونکہ ٹگا فوار کا بھی میرے پاس رسا کشی کا بھی علم تھا اور یہ سب کچھ اس کی بنیاد میں نے ہی رکھی ہوئی تھی, لہذا میں نے اس گیم کو بھی فروغ دینا شروع کیا. اور آج الحمدللہ پرائمری اسکول سے لے کر یونیورسٹی لیول تک اس گیم کو جو ہے نا کھیلوں میں شامل کیا گیا ہے, جس کے لیے میں نے بڑی محنت کی ہے. اور اس محنت میں میرے ساتھ جناب منظر خان جو کہ ڈائریکٹر اسپورٹس بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ ایجوکیشن کے ڈائریکٹر ہیں, ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے انٹر بورڈز میں ان کو شامل کیا. میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ڈائریکٹریٹ میں خاص کر میں نام لوں گا جنید خان, اسفندیار خان خٹک اور مس رشیدہ غزنوی, ان کا میں بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے گورنمنٹ کی سربراہی میں گورنمنٹ کی سطح پر اسپورٹس کو جو ہے نا ہر گیم میں شامل کیا ہے. اصل میں یہ ہے کہ جی آج کل منظور نظر لوگ ہیں, بس کچھ وہ ہے جو محنت کرنے والے ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو چور دروازے والے ہیں وہ آگے آ چکے ہیں. ہم تو پریکٹیکل لوگ ہیں, میں صوبائی صدر ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے مجھے اکثر دیکھا ہوگا میں گراؤنڈ پہ کھڑا ہوتا ہوں, مقابلے میں خود کرواتا ہوں تاکہ ٹیکنیکل ہاؤ نہ بچوں کو سکھا سکوں. خود محنت کر رہا ہوں. اور کسی کالج میں, کسی یونیورسٹی میں یا کسی اسکول میں جب میں جاتا ہوں, میں نے کسی سے آج تک کوئی ایک پیسہ نہیں لیا. بچوں کو اپنی طرف سے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کی ٹرافی دیتا ہوں, شیلڈ دیتا ہوں, تاکہ سرٹیفکیٹس دیتا ہوں, تاکہ یہ بچے جو ہے نا خوش ہو اور ان کے دل میں اور جذبہ پیدا ہو. اچھا, آج کے اور اس کے دور میں زمین و آسمان کا فرق ہے. پہلے آپ کو محنت کرنی پڑتی تھی, میدان میں اترنا پڑتا تھا, آپ کو محنت اور جان جوکوں میں ڈالنی پڑتی تھی آپ نے آپ کو. آج کل آپ کرسی پہ بیٹھے رہے, آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے. وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں, شارٹ کٹس ہر شعبے میں موجود ہے اور ہر جگہ میں موجود ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گیم میں سیاست موجود ہے, میں کہتا ہوں جی سیاست میں گیم موجود ہے. آج کل سیاست زیادہ ہے اور گیم کم ہے, جس سے گیموں کی جو ہے نا وہ ابتر حالت ہوگی اور آکسیجن ٹینٹ میں یہ پڑا ہوا ہے. لیکن KPK اسپورٹ بورڈ کو سلام ہے کہ انہوں نے یہ میدانوں کو دوبارہ آباد کیا, انڈر 16 سے لے کر انڈر 21 جس کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی ہے. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو رول ہے KPK اسپورٹ بورڈ کا, میں کہتا ہوں یہ ناقابل فراموش ہے. اور صحیح معنوں میں گورنمنٹ آف KPK نے اس گیمز کو اور میدانوں کو آباد کیا, جس میں محمود خان جو ہے وہ لائق تحسین ہے, ان کی کوشش اور ان کی ایفرٹس. اچھا, اصل میں یہ ہمارا المیہ ہے. گورنمنٹ نے ایک سٹیپ لیا ہوا تھا کہ بھائی 2016 میں میرا خیال اب یہ امپلیمنٹ بھی ہو چکا ہے کہ بھائی 2 ٹینیور سے زیادہ الیکشن کے ذریعے صدر, سیکٹری اور فائنانس سیکٹری یہ ایک عہدے پہ نہیں رہ سکیں گے. آفٹر 2 ٹینیور جب اگر الیکٹ ہو گئے اور 2 ٹینیور گزر گئے, اس کے باوجود یہ 3 لوگ نہیں بیٹھ سکیں گے. لیکن چونکہ ہم نے اس کو موروثی بنایا ہوا ہے, لہذا ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں, ہماری کرسی نہیں لیں. اس کے لیے آپ کو دیکھو بہت بڑا سٹیپ لینا ہوگا, جس میں گورنمنٹ نے اپنی جو پالیسی وضع کی ہے اس کو امپلیمنٹ کرے, خصوصی طور پر KPK اسپورٹ بورڈ میں یا پاکستان اسپورٹ بورڈ میں. یہ جب امپلیمنٹ ہو جائیں گے تو کیونکہ یہ ہمیں فنڈنگ یہ کرتے ہیں, اسپانسر ہمیں یہ کرتے ہیں, گراؤنڈز ہمیں یہ دیتے ہیں, ٹیکنیکلٹی ہمیں یہ فراہم کرتے ہیں, تو جب یہ امپلیمنٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی ہم پھر مجبور ہو جائیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر زور ہے تو جی ہم اسی کو اپلائی کر دیتے ہیں, اگر اس کے بعد ہے تو ہم مطلب بہانے ہیلے ڈھونڈتے ہیں. کیا بات ہے, اگر مجھ میں وہ ٹیلنٹ نہیں ہے اور میں ایک سچویشن کو نہیں چلا سکتا تو میں اس کرسی پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں. لہذا اگر میں چلا سکتا ہوں تو لوگ مجھے خود اٹھا کر لا کر ادھر بٹھائیں گے. ان بچوں کو اس لیے نئے بچے نہیں آ رہے ہیں کہ وہ ڈسہارٹ ہو چکے ہیں, لیکن KP گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بچوں کو گھروں سے نکالا ہے اور میدانوں کو آباد کیا ہوا ہے. کیوں کہ جو بچہ بھی گولڈ جیتتا ہے اس کے لیے وظیفہ انہوں نے مقرر کر دیا ہے, انڈیویجولی الگ سالانہ وظیفہ, اور گراؤنڈ میں الگ اس کو دیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کو اب ایک ذریعہ معاش بھی مل جاتا ہے. ابھی ان کو اپنی پڑھائی کی یہ فکر نہیں ہوگی کہ ہمارے لیے جو غربت ہے KP میں, آپ کو پتہ ہے زیادہ تر جو گولڈ میڈلسٹ کھلاڑی ہے وہ غریب لوگ ہیں, تو اب ان کو ایک سہارا مل گیا گورنمنٹ کی طرف سے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ 21 گیمز میں یہ 60-70 ہزار تک ان بچوں کی تعداد پہنچ جائے گی. اس میں سر اگر میں کہوں تو یہ طاقت کا ہے تو یہ بھی غلط ہے, اگر میں کہوں یہ ٹیکنیک ہے تو یہ بھی غلط ہے. یہ جناب والا 50%
طاقت ہے اور 50% اس میں ٹیکنیکس ہیں. اب دیکھیں اگر آپ کا سر یہ سیدھا جسم پہ ہے اور ایسا کشی میں آپ سیدھے کھڑے تو اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا پیچھے گر جائیں اور سر کو بالکل نیچے تھوڑا سا لے جائے تو 5 kg آپ کا وزن گریوٹی کی وجہ سے بڑھ گیا. تو آپ چونکہ 8 لڑکے ہیں اور آپ نے یہ ٹیکنیک یوز کیا تو 40 کلو گرام آپ کا ٹیم کا ویٹ جو ہے نا گریوٹی کی وجہ سے 40 کلو زیادہ ہو گیا. میں اور کیا کہوں, بس میں یہی کہوں گا کہ خدا را قوم کے ان بچوں کو اور مزید خراب نہ کرے. اگر آپ میں سخت ہے, آپ میدان میں آباد رہ سکتے ہیں, آپ کی ٹیکنیک ہے تو ہم ان بچوں کی خدمت کریں. اگر میرے پاس یہ کرسی آج ہے یا نہیں ہے, لیکن اگر میں کھلاڑی ہوں اور میں کچھ ان بچوں کو دینا چاہتا ہوں, میں تو اور کچھ نہیں دے سکتا. یہ ایک قسم کا جہاد ہے میرے ملک کے بچوں کے ساتھ کہ اگر میں ان کو گراؤنڈ میں کھڑا ہو جاؤں بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی پیسے کے, اور ان میں کو جو کچھ میں نے سیکھا ہوا ہے اور ان کو میں اپنے ساتھ قبر تو نہیں لے جانا چاہتا نا, انہی بچوں کو سکھاؤں گا تو یہ میرے قوم کے اور ملک کے لیے خدمت ہوگی اور میرے صوبے کے لیے. اور یہ میرے بچے جو آج خدا نخواستہ منشیات اور اس کی لت میں پڑیں گے تو اگر یہ ٹیکنیک وغیرہ سیکھیں گے تو کل کو ان سے میدان آباد ہوں گے اور یہ لوگ ہمیں یاد رکھیں گے کہ ایسے لوگ تھے جو گزر گئے لیکن ہمیں فخر ہے کہ وہ ہمارے استاد رہے. تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ بغیر کسی پیسے ٹکے اور سیاست کے آئے گراؤنڈ آباد کریں.